اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کی آیات میں ہم نے چوری کی سزا کے بارے میں پڑھا کہ مخصوص قسم کی جب شرائط پائی جائیں گی تو اس وقت جو ہے وہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، دائیں ہاتھ اس کا جو کاٹا جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لے گا تو آخرت کی سزا سے وہ بچ جائے گا، لیکن یہ کہ دنیا کی سزا جو ہے بہرحال اس کو بھگتنی پڑے گی، اللہ رب العزت کی طے کردہ جو سزا ہے۔ یہاں سے جو آیات آگے کئی 4-5 آیات تک جو ہے اللہ رب العزت نے یہودیوں کی بہت ساری خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں چونکہ ان کی یہودیوں کی ان خرابیوں کی وجہ سے اور ان کے جو بے رخی والا جو رویہ تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ، اس سے حضور کو ظاہر ہے تکلیف ہوتی تھی، اذیت ہوتی تھی حضور کو۔ تو ایک تو حضور علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اور دوسرا مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم نے ان خرابیوں سے بچ کر رہنا۔ اس آیت کے پس منظر میں علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، مشہور واقعہ آپ سب لوگوں نے سن رکھا ہوگا، کہ ہوا کچھ یوں تھا کہ یہودیوں کے کسی بڑے خاندان کے کچھ لوگوں نے، 2 مرد اور عورت نے زنا کا ارتکاب کیا، اور اب وہ لوگ جو ہے اس کو بچانا چاہتے تھے کہ اس کو جو ہے، اور تورات میں اس کی سزا کیا تھی؟ سنسار کرنا ہی تھی، یعنی سزائے موت ہی تھی، لیکن وہ لوگ ان کو بچانا چاہ رہے تھے، اور ایک عرصے سے انہوں نے یہ جو سنساری کی جو سزا تھی اس کو معطل کر رکھا تھا، اور معطل یوں کیا ہوا تھا کہ پہلے کسی بڑے آدمی نے جرم کا ارتکاب کیا تو اس کو کوئی ہلکی پھلکی سزا دے کے چھوڑ دیا، اس کے بعد کسی کمزور آدمی نے، کسی چھوٹے گھرانے کے آدمی نے جرم کا ارتکاب کیا، اس کو جب انہوں نے یہی سنساری کی سزا دینے کا ارادہ کیا تو اس کے جو خاندان کے لوگ تھے وہ بپھر گئے کہ بھائی فلاں امیر آدمی تھا، اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے، تو اس کو تم سزا جو ہے وہ کس طرح دے سکتے ہو؟ تو پھر آخرکار انہوں نے یہ طے کیا کہ جس سنساری کی سزا کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، اور یہ اس منہ کالا کر کے اور جناب اس قسم کی ہلکی پھلکی سزا، کوڑے چھوڑے لگا کے یہ سزا انہوں نے اس کی مستقل طور پہ طے کر دی، حالانکہ تورات میں اس کی سنساری کی صورت میں سزا جو ہے سنسار کرنے کی صورت میں طے شدہ تھی، اس کے باوجود انہوں نے اس حکم کو چھوڑ کے یہ سزا انہوں نے طے کر لی۔ لیکن یہ کہ اب جب اسلام آیا مدینہ میں، حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچ گیا، اسلام پھیلنا شروع ہوا، اور وہ دیکھ چکے تھے کہ اسلام کے بہت سارے احکام جو ہے وہ یہودیت کے مقابلے میں بہت سارے نرمی ہے اسلام میں بہت زیادہ، حالانکہ پہلے بھی وہ جو تورات کا جو اصل حکم تھا اس کو وہ چھوڑ چکے تھے، لیکن اب ان کو یہ امید تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں اگر کوئی اور ہو سکتا ہے نرم سزا ہو تو پھر تورات میں جو تحریف کرنے کا جو الزام ہے اس سے ہم بچ جائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ کسی بڑے خاندان کے مرد اور عورت نے زنا کا ارتکاب کیا، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو حضور علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور ان لوگوں میں کچھ تو جو تھے وہ تھے ہی یہودی، اور کچھ منافق تھے جنہوں نے زبان سے اسلام کا اقرار کیا ہوا تھا، انہوں نے حضور علیہ السلام کے پاس بھیجا اور ان کو یہ کہہ کے بھیجا کہ اگر وہ کوئی ایسی سزا بتائیں کہ جو اس سے بھی زیادہ نرم ہو تو اس کو لے لینا، اور اگر کوئی سخت سزا بتائیں تو اس کو چھوڑ دینا، اس پہ عمل مت کرنا۔ اور پھر جب وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پہلے ہی بذریعہ وحی اطلاع کر دیا کہ بھئی اس جرم کی سزا موت ہی ہے، سنسار کر کے، یعنی پتھر مار مار کے اس کو، ایسے مجرم کو قتل کیا جائے جو شادی شدہ آدمی زنا کا ارتکاب کرے۔ اب جب وہ لوگ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضور نے کہا کہ بھئی تم بتاؤ تمہاری کتاب میں کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہ سزا دیتے ہیں کہ جی منہ کالا کر لیا یا کوڑے وغیرہ مار دیے، اس قسم کی سزا دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا جو عالم ہے فلاں عالم، ابن سوریہ اس کا نام تھا، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہودیوں میں اس سے بڑا عالم روئے زمین پر کوئی نہیں۔
تو حضور نے کہا کہ تم اس کو حکم بنا لو، وہ جو فیصلہ کرے گا تم اس کو قبول کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جی ضرور کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو بلوایا اور اس کو قسم دے کے پوچھا کہ تم بتاؤ تورات میں اس جرم کی کیا سزا ہے؟ حضور نے جب اس کو قسم دے کے پوچھا تو اس نے سچ بول دیا کہ تورات میں اصل اس کی سزا یہ ہے، اور ہم نے یوں جو ہے اس طرح کر کے اس سزا کو معطل کیا ہوا تھا، ہم اس میں عمل نہیں کر رہے۔ تو پھر اس طرح جو ہے وہ ان کو شرمندگی بھی ہوئی، اور لوگوں نے جب اس سے ابن سوریہ سے پوچھا کہ تم نے کیوں اقرار کیا، تو اس نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں ان کے سامنے تو میرے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو، اس لیے اس نے اقرار کر لیا، اور پھر ان لوگوں کو رجم کی سزا دی گئی تھی۔ اب جو ہے آیات کی مختصر سی تشریح دیکھیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں چنانچہ یا جو رسول اللہ یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، کہ حضور کو تسلی دی گئی کہ بھائی یہ لوگ چونکہ کفر کی طرف جلدی بھاگتے ہیں، بھاگ کے کفر کی طرف جاتے ہیں، حالانکہ حضور علیہ السلام کو پہچانتے تھے، پھر بھی وہ کفر اختیار کیا ہوا تھا، تو حضور کو پریشانی ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ ان کے یہ کرتوت آپ کو پریشان نہ کریں، آپ تسلی رکھیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی نشاندہی بھی کی، من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو زبان سے تو کہتے تھے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ وہ جن لوگوں کو انہوں نے حضور علیہ السلام کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا تھا، ان میں جو منافق تھے، یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو زبان سے تو کہتے تھے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، لیکن دل میں وہ کفر کو چھپائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان میں کچھ یہودی بھی تھے، یعنی جنہوں نے اسلام کا اقرار بھی کوئی نہیں کیا ہوا تھا، تھے یہودی، وہ لوگ بھی تھے۔ ان کی کیا خرابیاں تھے؟ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ان کی 3 خرابیاں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی خرابی اللہ رب العزت نے ذکر کی سماعون للکذب، کہ وہ جھوٹ سننے کے عادی ہیں، وہ جھوٹ سننے کے عادی ہیں، کہ حالانکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ تورات میں زنا کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے، اور ان کے علماء نے اس سزا کو معطل کر کے یہ ہلکی پھلکی سزا رکھی ہوئی ہے، ان کو یہ پتہ تھا، لیکن پھر بھی خاموش تھے۔ یہ یہودیوں کی جو عوام تھی، ان کی اللہ رب العزت نے خرابی بیان کی کہ ان کے علماء نے حالانکہ جھوٹ بول کے ان کو جو ہے گمراہ کیا ہوا تھا، اور پھر بھی وہ اس پہ راضی تھے، وہ جھوٹ بولنے کے عادی تھے۔ اور یہاں پہ ایک تو یہودیوں کی خرابی تو بیان کر دی، اس میں اللہ رب العزت نے عام مسلمانوں کو بھی تنبیہ کر دی کہ بھئی عام آدمی جس میں خود قرآن و سنت سے اخذ کرنے کی صلاحیت نہ ہو، اس کو اگرچہ چاہیے تو یہی کہ وہ علماء سے رہنمائی لے، لیکن اس کو ان علماء کے بارے میں بھی پوری تسلی کرنی چاہیے کہ یہ واقعی علماء ہیں یا نہیں۔ اگر وہ جان بوجھ کے خالی کسی اچھے سریلے آدمی کو سن کے اسی کو عالم سمجھ کے بغیر تحقیق کی اس کے پیچھے چل پڑتا ہے تو وہ بھی مجرم ہے۔ جیسے دنیاوی معاملات میں ہم اچھی طرح تحقیق کرتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اچھی طرح لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بھئی اس بیماری کا کون اچھا ڈاکٹر ہے، میں نے گھر بنانا ہے، کون سا مستری اچھا ہے، کون سا انجینئر اچھا ہے، ہر قسم کی تحقیقات کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح دین کے معاملے میں بھی اگر کسی کو استاد، کسی کو رہبر رہنما بنانا ہو تو اس کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے، تسلی کرنی چاہیے کہ بھئی واقعی یہ صحیح عالم ہے، یا یہ کہ خالی اس کو تقریری کرنی آتی ہے، خالی سنے لگانے آتی ہیں، یہ غلط سلط فتوے دیتا ہے، غلط کہانیاں سناتا ہے۔ اس قسم کی تحقیق کیے بغیر کسی کے پیچھے اگر دین کے معاملے میں چل پڑا تو وہ بھی اسی طرح ان یہودیوں کی طرح قصوروار ہوگا، جیسے یہ یہودی جو ہے وہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ بھئی ان کے علماء جھوٹ بول رہے ہیں ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ بہرحال پہلی خرابی ان کی یہ تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، جھوٹ سننے کے عادی تھے، اور کان لگا کر سنتے تھے جھوٹ، اور پھر بھی اس پہ جو ہے وہ راضی تھے اس پہ۔ دوسری خرابی کیا تھی؟ سماعون لقوم آخرین لم یأتوا، کہ وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے تھے جاسوسی کرنے کے لیے ایسی قوم کے لیے جو خود نہیں آئے تھے، یعنی جو یہودی اصل جو مجرم تھے جنہوں نے لوگوں کو بھیجا تھا، وہ خود تکبر کی وجہ سے خود نہیں آئے حضور علیہ السلام کے پاس، اور ان لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ تم جا کے حضور سے مسئلہ پوچھ کے آؤ، اور ان کا بھی مقصد کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کیا کی جاسوسی کرنی، اور وہاں جا کے جو ہے وہ بتائیں گے حضور علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسئلہ پوچھنے آئے ہیں، اور پھر جا کے وہ حضور علیہ السلام کے بتائی ہوئی تعلیمات کے خلاف جا کے آگے باتیں کرتے تھے، جاسوسی کرتے تھے حضور کی۔ اس کے بعد تیسری خرابی یحرفون الکلم من بعد مواضع، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ جو کلمات تھے ان کا موقع محل طے ہو جانے کے بعد بھی ان میں تحریف کرتے تھے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے زنا کی سزا طے شدہ تھی، وہ پھر بھی اس میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ اور یہودی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دونوں طرح کی تعریف کرتے تھے، الفاظ میں بھی رد و بدل کرتے تھے، اور الفاظ کا جو معنی اور مفہوم ہوتا تھا اس میں بھی رد و بدل کرتے تھے۔ الفاظ کا رد و بدل یہ ہے کہ الفاظ اپنی مرضی کی شامل کر دی، اور معنی اور مفہوم کا رد و بدل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی آیات کا اپنی مرضی کی تشریح کرنا۔ اب قرآن مجید میں ظاہر لفظی تعریف تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے حفاظت کا وعدہ لیا ہوا ہے، اس لیے قرآن مجید میں لفظی تعریف کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ البتہ معنی اور مفہوم جو ہے لوگ اپنی مرضی کا بہت سارے بتانے والے موجود ہیں، اپنے جو ہے وہ باطل نظریات کی تائید کے لیے قرآن مجید کی
اپنی منمانی تشریعات کرنے والے آج بھی موجود ہیں، لیکن یہ کہ ان کا رد کرنے والے لوگ بھی اللہ رب العزت نے ہر دور میں قائم رکھے ہیں۔ اور پھر وہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، ان لوگوں نے حضور کے پاس آنے والے لوگوں سے کیا کہا تھا کہ بھئی اگر وہ تمہیں تمہاری مرضی کا مسئلہ بتائیں تو وہ لے لینا، اگر تمہاری مرضی کا حکم نہ بتائیں تو اس کو چھوڑ دینا۔ اب آخری جو حصہ ہے اس آیت کا، اس میں اللہ رب العزت نے لوگوں کی سزا بیان کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ رب العزت جس کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لیں تو پھر کوئی اس گمراہی سے بچا نہیں سکتا۔ یعنی یہودیوں نے چونکہ اپنی مرضی سے گمراہی کا رستہ اختیار کر لیا تھا، جانتے بوجھتے ہوئے بھی حضور علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، اسلام کی حقانیت کو تسلیم نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے بھی ان کو مزید گمراہی در گمراہی میں مبتلا کر دیا۔ تو اب جو ہے ان کو کوئی بھی سیدھے رستے کی طرف لا نہیں سکتا، اور یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ اللہ رب العزت نے چونکہ ان کو گمراہ کر دیا تو وہ اس طرف آ نہیں سکتے تھے، بلکہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو گمراہ کر دیا اور ان سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کو چھین لیا۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کو بالکل پاک نہیں کریں گے۔ یہ اس کا وہی مطلب ہے جو پہلے پارے میں اللہ رب العزت نے کافروں کے بارے میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی۔ کیوں لگی؟ ان کی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کو چھین لیا۔ یہ جو یہودی تھے یہ بھی چونکہ طے کر چکے تھے کہ ہم نے حق کو قبول نہیں کرنا، اس لیے اللہ رب العزت نے بھی ان سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کو چھین لیا کہ یعنی اب تم کر ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ رب العزت آخر میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہوگی۔ دنیا میں یہودیوں کے لیے بے شمار طرح کی رسوائیاں ہوئیں، بہت سارے لوگ جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، بہت سارے جو ہے وہ جزیرہ عرب سے ان کو نکال دیا گیا، اور آخرت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ چلیے ترجمہ دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول، اے رسول، لا یحزنک، آپ کو غمگین نہ کریں، الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر اختیار کرنے میں، من الذین، ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں، قالو، جنہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لے آئے، بافواہہم، اپنی زبانوں سے، یعنی انہوں نے اپنے زبانوں سے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے، ولم تؤمن، حالانکہ ایمان نہیں لائے، قلوبہم، ان کے دل، ومن الذین ہادوا، اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو یہودی ہوئے، سماعون، وہ کان لگا کر سنتے ہیں، للکذب، جھوٹی باتیں، سماعون، وہ کان لگا کر سنتے ہیں، لقوم آخرین، ایک دوسری قوم کے لیے، لم یأتوک، جو آپ کے پاس نہیں آئی، یحرفون الکلمہ، وہ اللہ کے کلموں میں تبدیلی کرتے ہیں، من بعد مواضعہ، ان کا مطلب واضح ہو جانے کے بعد، یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے، فخذوہ، تو اسے لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر تمہیں یہ حکم نہ دیا جائے، فاحذروا، تو اس سے بچ جانا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور جس کے بارے میں اللہ ارادہ کر لیں، فتنتہ، فتنے میں ڈالنے کا، فلن تملک لہ، تو آپ اس کے لیے مالک نہیں ہیں، من اللہ، اللہ کے سامنے، شیئا، کسی بھی چیز کے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ، اللہ نہیں چاہتے، ان یطہر، کہ پاک کریں، قلوبہم، ان کے دلوں کو، لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں ہوگی، خزی، رسوائی، ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں ہوگا، عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ صدق اللہ العظیم۔ کسی کا کوئی سوال؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔